بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کا وقت تھا، ہم اپنے ابا کا انتظار کر رہے تھے کہ تبھی دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی، جیسے ابا ابھی دروازہ توڑ کر گھر کے اندر آ جائیں گے۔ ایسا تو وہ کبھی بھی نہیں کرتے تھے، ہمیشہ سکون اور تحمل سے دروازہ بجاتے۔ لیکن آج میں نے دروازہ کھولا تو ابا اکیلے نہیں تھے، ان کے پہلو میں ایک خوبصورت کم عمر لڑکی بھی کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں نیلی تھیں اور بال ہلکے بھورے تھے۔ اسے دیکھتے ہی لگا جیسے کہ آسمان سے کوئی پری زمین پر اتر آئی ہو۔ اس کا قد تقریباً ابا کے برابر تھا اور وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی طرف دیکھ کر ایک لمحے میں مجھے لگا جیسے میں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں۔ میری نظر اس پر سے ہٹی تو ابا پر پڑی، جو بہت غصے میں لگ رہے تھے۔ ابا، یہ کون ہے؟ میں نے دھیمے سے سوال کیا۔ ساری باتیں کیا یہیں کھڑے کھڑے کر لو گی؟ دروازہ بند کرو، ابا دروازے سے اندر آتے ہوئے بولے۔ وہ لڑکی ابا کے پیچھے پیچھے گھر میں داخل ہوئی۔ ابا نے اس طرف آنے کا کہا اور بولے، اسے اندر لے جاؤ، مہمان خانے میں ٹھہرا دو، کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ ابا، یہ ہے کون مگر؟ میں نے دھیمے سے پوچھا تو ابا بغیر جواب دیے اماں والے کمرے میں چلے گئے تھے۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ یہ لڑکی کون ہے، ابا اسے کیوں لے کر آئے ہیں؟ کہیں ابا نے کوئی دوسری شادی تو نہیں کر لی؟ پر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اماں ابا دونوں ہی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے اور میری امی تو ابھی جوان تھیں۔ خیر سے میں اس لڑکی کو مہمان خانے میں لے کر گئی۔ وہ بہت خاموش بھی تھی اور ڈری ہوئی بھی تھی۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا یہ ابھی رو پڑے گی، اور کمرے میں آتے ہی وہ چیخیں مار مار کر رونے لگی۔ اسے دھاڑے مارتا دیکھ کر میں بھی پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے ابا کو بلا لایا، کہنے لگی خدا کے لیے اپنے باپ کو مت بلانا، پر اس کو روتا دیکھ کر مجھے پریشانی ہو رہی تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا، بھاگتی ہوئی ابا کے پاس گئی اور انہیں کہا کہ وہ لڑکی زارو قطار رو رہی ہے۔ ابا بھی اماں کو دیکھ کر کوئی باتیں کی ہے۔ ابا بھی اماں کو دیکھ کر کوئی باتیں کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ چونک گئے اور بولے، تمہیں میں نے اس لڑکی کے پاس بیٹھنے کو کہا تھا۔ مجھے پتا ہے کہ وہ اب ایسے ہی ڈرامے بازیاں کرے گی، لیکن اسے یہیں پر روک کر رکھو، اور ہاں خبردار، جو تم نے اس کے ساتھ زیادہ بات چیت کر کے بے تکلف ہونے کی کوشش کی تو وہ اتنی معصوم نہیں ہے جتنی کہ نظر آتی ہے۔ میں اسے یہاں کچھ دن کے لیے لایا ہوں، ابھی مجھے بھی معاملے کا طے تک نہیں پتہ ہے۔ جب پتہ چل جائے گا تبھی اس لڑکی کے بارے میں کوئی فیصلہ کروں گا۔ ابا یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلے گئے، لیکن میں سوچتی ہی رہ گئی کہ اس لڑکی کو ابا یہاں کیوں لے کر آئے ہیں۔ میں نے سوچا کہ میں واپس جا کر اس سے بات کروں، مگر جب میں مہمان خانے میں گئی تو اس نے اندر سے کمرے کے دروازے کو تالا لگا رکھا تھا۔ مجھے بڑی مایوسی ہوئی تھی، لیکن میں نے سوچا ابھی کون سا بھاگی جا رہی ہے، ویسے بھی ابھی ابا گھر پر تھے۔ کل کو ابا کی غیر موجودگی میں اس سے سوال جواب کروں گی، اسے اس کی کہانی بھی سن۔ اگلے دن ابا کے جانے کے فوراً بعد میں اس لڑکی کے کمرے میں جا دھمکی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ سو کر اٹھی تھی، اس کا تر و تازہ چہرہ بہت خوبصورت معلوم ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ کہنے لگی، میرا نام نیلم ہے، میں کیلاش وادی سے تعلق رکھتی ہوں، اس سے زیادہ تمہارے لیے جاننا بھی ضروری نہیں ہے، مجھے تم سے بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اس کی یہ روکھی پھیکی بات چیت سن کر مجھے بڑا عجیب سا لگا۔ ابا ٹھیک ہی کہتے تھے، اماں نے رات ہی کو مجھے بتایا کہ تمہارے ابا اس لڑکی کو اس لیے لائے ہیں کہ اسے وہاں کے کانسٹیبل نے گرفتار کیا ہے۔ یہ کسی بڑے جرم میں گرفتار کی گئی ہے، لیکن ابھی یہ نہیں پتا کہ اس کا قصور کیا ہے۔ تمہارے ابا سے میں نے بھی پوچھا تھا کہ اس لڑکی کو گھر کیوں لائے ہیں۔ کہنے لگے کہ تھانے میں اکثر حالات کی ماری غربت زدہ لڑکیاں آتی ہیں، اس جیسی خوبصورت لڑکی کو تھانے میں رکھوں گا تو سارا سٹاف ڈسٹرب ہوگا، لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو۔ ابا کی بات میں بہت وزن تھا، واقعی یہ لڑکی اگر جیل میں ہوتی تو سب لوگ قیدی بننا ہی پسند کرتے، اسی لیے شاید وہ اتنی مغرور بھی تھی کہ بات نہ کر رہی تھی، مگر میں اس کا راز جاننا چاہتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ مجھ سے بات نہیں کرے گی، اس کے باوجود بھی میں اس کے کمرے کے ارد گرد منڈلاتی رہتی تھی، یہاں تک کہ صبح سے شام ہو گئی۔ ابا گھر آئے، انہوں نے آتے ہی اس لڑکی کا پوچھا، کہنے لگے کہ اسے کھانا دیا تھا کیا؟ ہم نے کہا، ابا وہ کھانا کھا رہی ہے، نہ ہی پانی پی رہی ہے۔ ابا یہ کہہ کر اس کے کمرے میں چلے گئے، دروازے کو اندر سے کنڈی لگا دی۔ یہ بات اماں کو بری بھی لگی تھی کہ ابا آتے ہی اس لڑکی سے کیا بات کرنے کمرے کے اندر گئے ہیں۔ مجھے بھی یہ بات بری لگ رہی تھی۔ ابا کو ہم سے کوئی بات چھپانی نہیں چاہیے تھی، اگر وہ ایک مجرمہ تھی
تو اس کے ساتھ کمرے میں اکیلے بند ہونے کی کیا تک بنتی تھی، پر ابا یہ کہہ کر اندر کمرے میں گئے تھے کہ مجھے اس سے ضروری بات کرنی ہے۔ خیر سے 5-10 منٹ کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ ابا باہر آئے تو ان کے چہرے پر گہری سوچ اور فکر کے آثار نمایاں تھے۔ لگتا تھا جیسے وہ اس لڑکی کی بات سے خوش نہیں ہوئے بلکہ اور پریشان ہو گئے ہیں۔ اس کے فوراً بعد اماں بھی لڑکی کے کمرے میں گئیں۔ میں اماں کے جذبات کو سمجھ سکتی تھی۔ اماں اسے ٹٹول ٹٹول کر دیکھنے لگیں۔ وہ لڑکی کسی بے جان بت کی طرح کھڑی رہی۔ اس نے ہم سے کوئی بات نہیں کی، بس ایک مسکان سی اپنے چہرے پر رکھی، جیسے وہ یہ سب کچھ جانتی ہو اور ہمیں کچھ بھی کہنا یا سنانا نہ چاہتی ہو۔ تبھی میری نظر لڑکی کے پاس موجود اس گٹری پر پڑی جس نے کب سے اپنی بغل میں دبائے رکھی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں یہ کھول کر دیکھوں گی یا اسے چھینوں گی کہ اس میں کیا ہے۔ اماں کے کمرے سے باہر جانے کے بعد میں نے جھپٹ کر وہ گٹری اپنے پاس رکھ لی۔ وہ میری منت کرنے لگی کہ مجھے واپس دے دو۔ میں نے کہا میں ایسا تو نہیں کروں گی جب تک تم مجھے اپنے بارے میں نہیں بتاؤ گی۔ مجھے اپنی کہانی سناؤ، مجھے تم میں دلچسپی ہو۔ تمہیں ابا نہ جانے کب واپس جیل لے کر چلے جائیں گے۔ میں پیچھے تڑپتی رہوں گی اسی تجسس میں کہ تم کون تھی، کہاں سے آئی تھی، تمہارا جرم کیا تھا۔ کہنے لگی کہ میں اپنے ماں باپ کی قسم کھا کر کہتی ہوں تمہیں ساری کہانی سناؤں گی، لیکن ابھی نہیں، میری گٹری واپس کر دو۔ وہ رونے لگی تو میں نے گٹری اس کو واپس کر دی۔ گٹری میں کچھ سخت سخت تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی کانٹے رکھے گئے ہوں۔ میں وہ دے کر باہر آ گئی۔ مجھے اپنے بھی کام تھے۔ میں اس لڑکی سے جتنا بھی بات اگلوانے کی کوشش کرتی وہ میری کسی بات کا جواب نہیں دیتی تھی۔ خیر سے میں امن کے پاس آ گئی۔ اماں نے آ کر دیکھا تو ابا سے لڑائی لگا رکھی تھی۔ وہ ابا کو چلا چلا کر کہہ رہی تھیں کہ مجھے تمہاری نیت اچھی طرح سمجھ آ رہی ہے۔ خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر تمہارا دل پھسل گیا ہے۔ اب تم چاہتے ہو کہ وہ یہیں پر رہے۔ تم نے کہیں اس سے نکاح تو نہیں کر لیا؟ اماں کی بات سن کر ابا نے سر پکڑ لیا۔ ابا بولے کہ بیگم، اسے واقعے میں گرفتار کر کے تھانے میں رکھنا تھا، لیکن میں اس کو گھر لے کر آ گیا۔ میں اتنی خوبصورت لڑکی کو تھانے میں رکھنا نہیں چاہتا تھا، پر اماں بہت پاگل ہو رہی تھیں، ان کو کسی کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اماں نے ابا سے صاف کہہ دیا کہ اس لڑکی کو گھر سے لے کر جاؤ ورنہ میں اپنے مائکے چلی جاؤں گی۔ ابا مجبور ہو گئے۔ انہوں نے اماں سے وعدہ کر لیا کہ وہ اس لڑکی کو صبح سویرے ہی یہاں سے لے کر جیل چلے جائیں گے، اس کے بعد وہ کبھی بھی یہاں نہیں آئے گی۔ اماں یہ بات سن کر مطمئن ہو گئی تھیں، پر مجھے ساتھ ہی فکر پڑ گئی تھی کہ اب تو یہ لڑکی جیل چلی جائے گی تو میں کیا کروں گی؟ کیا میں اس سے کبھی بات نہیں کر سکوں گی؟ مجھے اس سے ابھی اور اسی وقت بات کرنی تھی۔ اسی لیے میں اپنے کمرے سے نکل کر نیلم کے کمرے کے دروازے کے باہر جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے ہلکے ہلکے انداز میں دستک دینا شروع کی، پر شاید دستک اس تک پہنچ نہیں رہی تھی۔ میں نے دروازہ زور زور سے بھی بجانا شروع کر دیا، پر نیلم نے دروازہ نہیں کھولا۔ شاید کہ وہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، مجھے اس نے یوں ہی ٹال دیا تھا۔ میں نے کہا نیلم تم نے اپنے ماں نہیں پڑے گی، پر نیلم سو گئی تھی۔ میرے سوال کا جواب نہیں دیا تو میں واپس آ گئی۔ ابا میرے اتنے سخت تھے کہ میں ان سے کوئی بھی بات کرتی تو مجھے ڈر ہی لگتا تھا، اس لیے میں ان سے بھی پوچھ نہیں سکتی تھی۔ میرے ذہن میں مارے تجسس کے مختلف باتیں گھوم رہی تھیں۔ صبح ہوئی، میری آنکھ 10 بجے کھلی۔ اماں نے بتایا کہ تمہارے ابا نیلم کو لے کر واپس تھانے چلے گئے تھے۔ میں نے روکا نہیں کیونکہ میں اس لڑکی سے بالکل بھی خوش تو دور کی بات مطمئن بھی نہیں تھی، اسی لیے تم بھی اس کو بھول جاؤ۔ اچھی بات نہیں ہے کہ ہم ایک انجان لڑکی کے بارے میں اتنی دلچسپی رکھیں۔ اگر وہ کسی کام کی ہوتی تو تمہارے ابا اسے عزت دیتے یا تمہیں اس سے بات کرنے سے منع نہ کرتے۔ اماں کی بات سے بظاہر میں نے آمادگی تو ظاہر کر لی تھی، پر میں اس لڑکی سے ملنا ضرور چاہتی تھی۔ اماں نے کہا تھا کہ اسے ابا نے تھانے میں رکھا ہے۔ میری ایک سہیلی تھی جس کا بھائی وکیل تھا، وہ اکثر تھانے اور جیل وغیرہ کے چکر لگاتا رہتا تھا۔ ناظم انصاری سے میری سلام دعا تھی۔ وہ مجھے پسند بھی کرتا تھا، مجھ میں دلچسپی رکھتا تھا، ویسے اسے خوبصورت لڑکیوں سے شروع سے ہی عشق تھا۔ جب میں نے یہ ساری بات اسے بتائی تو وہ یکدم سے دلچسپی لینے لگا، کہنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، تم اس سے کہانی بھی پوچھ لینا اور میں بھی دیکھ لوں گا کہ اس کا کیس کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی امیر خاندان کی چشم و چراغ ہو، اگر میں اس کا رابطہ اس کے خاندان کے ساتھ کروا دوں اور وہ لوگ مجھے اس کا وکیل رکھ لیں تو اس کی سزا بھی معاف ہو سکتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تمہاری دلچسپی کا محور بھی وہ بنی رہے گی، اور اچھا رہے گا کہ تم اس سے تفتیش کر لیا کرو گی، کہانی بھی وہ تمہیں سنا دے گی اور میرا مقصد بھی پورا ہو جائے گا، ایک تیر سے دو شکار ہو جائیں گے۔ میں نے کہا ناظم اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں، پر ابا کا کیا ہوگا؟ کہنے لگا تم بھی بڑی بے وقوف ہو،
ایک تھانے دار کی بیٹی ہو کر تمہیں اتنا نہیں پتا کہ اپنے باپ کو دھوکہ کیسے دینا ہے، میرا مطلب آنکھوں کا دھوکہ۔ تم ایک برقع پہن لینا۔ میں تمہارے ابا سے کہوں گا کہ یہ میری اسسٹنٹ ہے، تم اس کے ساتھ بیٹھ کر کہانی لکھ لینا اور میں اسے سوال جواب کرتا رہوں گا۔ یوں اگر اسے معلوم ہوگا کہ ایک وکیل اس سے معلومات لینے آیا ہے، اس کی رہائی میں دلچسپی رکھتا ہے، تو وہ تمہیں بات بھی بتائے گی اور تمہاری کہانی کا تجسس بھی پورا ہو جائے گا۔ اگلے ہی دن ہم ابا کے پاس تھانے میں پہنچ گئے تھے۔ ابا کو ذرا بھی شک نہیں ہوا کہ ناظم انصاری کے ساتھ برقعے میں تھی اور دراصل اس لڑکی کی کہانی تک پہنچنا چاہتی تھی۔ ناظم انصاری ابا سے اس لڑکی کا پوچھ کر متعلقہ سیل تک پہنچا تھا۔ میں نے دیکھا نیلم نیچے فرش پر لیٹی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں بے امیدی سی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اسے زندگی میں کسی چیز سے کوئی لگاو نہیں رہ گیا تھا۔ اسے اب تھانے سے جیل لے کر جایا جانا تھا۔ اگلے ہی دن اس نے جیل جانا تھا۔ آج اس کا یہاں پر آخری دن تھا۔ میں نے اس کے ساتھ جاتے ہی سلام دعا کی۔ اس کو یہ نہیں بتایا کہ میں اسے پہلے سے جانتی ہوں۔ میں نے کہا انصاری کے ساتھ اسسٹنٹ کے طور پر آئی ہوں، ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو اس تھانے سے نکالا جا سکتا ہے، آپ کسی معزز گھرانے کی عورت لگتی ہیں، اگر آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گی تو آپ کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی۔ اس بات پر اس نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا اور بولی، تم مجھے انصاف نہیں دلا سکتی، میں جانتی ہوں، میں سب کچھ جانتی ہوں۔ اگر مجھے کسی بھی قسم کا شک ہوتا تو میں آج یہاں نہ پڑی ہوتی۔ تم دونوں چلے جاؤ، تم لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ بڑی مشکلوں سے میں نے اسے آمادہ کیا کہ وہ مجھے اپنی کہانی سنا دے، ہو سکتا ہے کہ اس کے بچنے کی کوئی نہ کوئی سبیل نکل آئے۔ تب اس نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ اپنی کہانی شروع کی۔ میرا نام وادی کلاش سے ہے۔ میری اماں اس وقت بیوہ ہو گئی تھیں جب میں تقریباً 5-6 سال کی تھی۔ اماں نے بہت محنت کی، مجھے یاد پڑتا ہے وہ ہر دن گھر سے نکل جایا کرتیں۔ میرے کھانے کے لیے انہوں نے لوگوں کے دروازے بھی کھٹکھٹائے، یہاں تک کہ بھیک بھی مانگنا چاہی، لیکن لوگ ہمیشہ انہیں دھتکار دیتے۔ ویسے تو کوئی بھی دوسرے کے درد سے غیر آشنا نہیں رہتا، پر اب حالات بدل گئے ہیں، لوگ پہلے جیسے نہیں رہے۔ اس سے پہلے ہماری وادی بہت امن و محبت سے رہتی تھی، پر اب لوگ ایسا نہیں کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ بالکل بھی خلوص والی بات نہیں رہی ہے۔ ایک دن اماں گھر آئی تو بہت خوش تھی، مجھ سے کہنے لگی، مجھے چودھری نے اپنی حویلی میں بلایا ہے، وہ مجھ سے کوئی کام کروانا چاہتا ہے، اس کے بعد ہمارے اچھے دن شروع ہو جائیں گے۔ اب تو بالکل ہی فکر نہ کر، تیری ماں چودھری کی حویلی میں نوکری کرے گی۔ نہ جانے کیوں مجھے اماں کی یہ بات پسند نہیں آئی تھی کہ اماں جا کر چودھری کی حویلی میں نوکری کرے، لیکن پھر اماں روزانہ چودھری کی حویلی جانے لگی۔ وہ رات کے کبھی 12 بجے گھر آتی تو کبھی اسے صبح کے 4 بھی بج جاتے تھے۔ چپکے سے گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتی تھی، حالانکہ گھر میں سوائے میری دادی کے اور کوئی بھی نہیں تھا، لیکن لگتا تھا کہ دادی بھی اماں کی اس حرکت سے خوش نہیں تھیں۔ وہ اکثر گھر آتی تو دادی جان انہیں گھور کر دیکھتی، جیسے کہ اماں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہو۔ سعدیہ، میں اب بھی کہتی ہوں کہ تو اس کام سے رک جا، میں تجھے اب بھی منع کرتی ہوں، اصغر کی روح کو نہ تکلیف دے۔ دادی اکثر دھیرے دھیرے اماں کو یہ بات کہتی تو اماں انہیں گھور کر خاموش کروا دیتی تھیں۔ بس کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ ایک عجیب واقعہ ہوا۔ اماں کے حوالے سے عورتیں مختلف طرح کی باتیں کرتیں، پر وہ اچھی باتیں ہوتیں۔ وہ اماں کے بارے میں بات کرتے ہوئے بہت ڈرتی بھی تھیں۔ ایک دن تو ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی، میں نے دیکھا محلے کی سب سے خوبصورت لڑکی ہمارے گھر کے دروازے پر کھڑی تھی۔ تبھی لڑکی کی ماں کہنے لگی، ارے زاہدہ، میں تم سے بچہ دانی میں شیر کا دان ٹلوانے کے لیے آئی ہوں۔ میں اپنی بچی کی شادی کر رہی ہوں، چاہتی ہوں کہ یہ جلد ہی اولاد والی ہو جائے۔ میں نے سنا ہے کہ تم شیر کے دانت سے ایسا علاج کرتی ہو کہ لڑکی 15 ماہ خوبصورت بچے کو جنم دیتی ہے، اور بس اسی وجہ سے میں تمہارے پاس آئی ہوں۔ تمہیں تو پتہ ہے اس کی پھوپھیاں بھی بے اولاد ہیں، ان کے ہاں بھی اولاد نہیں ہو رہی۔ اب میں یہ نہیں چاہتی کہ میری بچی بھی بے اولاد ہی رہے۔ تم تو جانتی ہو یہاں پر شادی کرنے کے بعد ساس اور نندیں پیٹ کی طرف دیکھنا شروع کر دیتی ہیں، انہیں تو پہلے مہینے ہی بچہ چاہیے ہوتا ہے، جبکہ ہمارے خاندان میں بیماری ہے۔ تمہیں تو اس بات کا پتہ ہے، اس لیے میں اپنی بیٹی کے حوالے سے بہت ڈرتی ہوں کہ کہیں شادی کے فوراً بعد ہی یہ بے گھر نہ ہو جائے۔ اس کی رخصتی اگلے ماہ ہونا ہے۔ اگر تم شیر کے دانت والا علاج میری بیٹی کو بھی کر دو تو میں اپنی بیٹی کے حوالے سے بے فکر ہو جاؤں گی۔ ہاں ہاں، صحیح بات ہے، بے فکر تو تم ہو جاؤ گی،
لیکن 15 مہینے کے لیے اپنی بیٹی بھی مجھے دینا ہوگی۔ تمہیں تو پتہ ہے نا کہ یہ بچہ 9 ماہ میں نہیں بلکہ 15 ماہ میں پیدا ہوتا ہے، اور بچہ بھی خوب شگن والا ہوگا۔ تمہیں پتہ ہے کہ اس بچے سے اتنی خوش قسمتی اور راحت آئے گی، یہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ تمہاری بیٹی کے پاؤں کامیابی چومے گی، شوہر اس کا دیوانہ ہو جائے گا، اور ساس اسے بیٹی بیٹی کہتے نہ تھکے گی۔ میری اماں نے ایسی خوبیاں بیان کیں کہ وہ عورت بھی حیران ہو گئی، کہنے لگی بس جلدی سے تم شیر کے دانت والا علاج کر دو، اس کے بعد میں اپنی بیٹی کی رخصتی کروں گی۔ اماں کہنے لگیں ایسا نہیں ہو سکتا، شادی سے پہلے میں اس کا علاج نہیں کر سکتی، شادی کے بعد تم اپنی بچے بچی کو میرے پاس بھیجو، یہ 15 ماہ تک میرے پاس رہیں گے، اور پھر جب تمہاری بیٹی امید سے ہو جائے گی تو یہ اکیلی میرے پاس ہی رہے گی، تمہارا داماد اس کے پاس نہیں آئے گا۔ وہ عورت مختلف باتیں سن کر چلی گئی تھی۔ مجھے حیرت تھی کہ اماں آخر شیر کے دانت کا علاج کیسے کرتی ہیں، اور شیر کے دانت کا انسانی بچوں سے کیا تعلق؟ خیر وہ عورت چلی گئی تھی۔ اب مجھے لگ رہا تھا کہ میں اماں سے ان کا راز اگلواؤں گی، پر اماں تو کوئی بات ہاتھ میں نہ آنے دیتی تھیں۔ دن گزرے، وہ لڑکی دوبارہ سے اپنی ماں کے ساتھ ہمارے گھر آ گئی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اماں نے اس لڑکی اور لڑکے کو اوپر رہنے کے لیے ایک کمرہ بھی دے دیا، اور عورت کی ماں کو کہا کہ اب تم اپنی بیٹی کو 15 ماہ کے لیے بھول جاؤ۔ وہ عورت مطمئن ہو کر چلی گئی تھی۔ اب میں نے دیکھا کہ اماں مجھ سے اور دادی سے بھی بہت زیادہ راز رکھنے لگی تھی، یہاں تک کہ اس لڑکے اور لڑکی کے کمرے کو تالا لگا کر رکھ دی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ لڑکا لڑکی یہاں رہتے ہی نہیں ہیں، اماں نے تو بس ہمارے سامنے کوئی ڈھونگ رچایا ہے، اصل معاملہ کچھ اور ہی تھا، پر اماں ہمیں کہاں بتانے والی تھی۔ ہم لوگ بس انتظار ہی کرتے رہتے کہ کب دروازہ کھلے گا، ہم اس لڑکے لڑکی کو دیکھیں گے، پر ایسا نہیں ہوا۔ تقریباً 6 مہینے گزر گئے تھے۔ ایک دن اس کمرے کا دروازہ کھلا، میں نے دیکھا وہ لڑکی اندر ہی تھی۔ وہ واقعی امید سے ہو چکی تھی، اس کا شوہر البتہ وہاں پر نہیں تھا۔ اس طرح 15 ماہ گزر گئے۔ 15 ماہ کے بعد جب اس نے ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا تو میں اس بچے کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ بچہ کہیں سے بھی 9 مہینے کا نہیں لگتا تھا، بلکہ وہ واقعی 15 مہینے کا ہی لگتا تھا، کافی بڑا ہو چکا تھا، صحت مند بھی تھا۔ اماں نے ساتھ ہی ساتھ اس لڑکے اور لڑکی کو ہزاروں روپے بھی دیے۔ وہ لڑکا لڑکی بہت خوش تھے، کہہ رہے تھے کہ آپ نے ہمارا ایسا علاج کیا ہے، اب ہم ساری زندگی آپ کے پاس ہی آیا کریں گے، اگلا بچہ ہوگا تبھی آپ کے پاس آئیں گے۔ یہ بات سن کر اماں کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ان لڑکا لڑکی کے جانے کے بعد ہمارے گھر میں بھی خوشحالی آ گئی تھی۔ اس کے بعد کئی عورتیں اماں کے پاس آئیں، کہا کہ ہمارا بھی علاج کر دو، پر اماں نے کسی کا علاج نہیں کیا۔ پہلے تو علاقے میں اماں کی بہت دھوم تھی، لیکن اب اماں اس قدر پریشان رہنے لگی کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ چوہدری کے حویلی میں ہی رہتیں، گھر واپس بھی آتیں تو چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوتی تھیں۔ ایک دن اماں گھر سے غائب ہو گئی۔ اسی دن ہمارے گھر پولیس آئی اور مجھے گرفتار کر کے لے گئی۔ میں نے پولیس والوں سے بہت پوچھا، بتاؤ تو میرا قصور کیا ہے؟ لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری ماں شیر کے دانت بیچنے اور اسمگل کرنے کا کام کرتی تھی، وہ غائب ہو گئی ہے اپنے اس آدمی کے ساتھ جس کے ساتھ مل کر پچھلے 3 سال سے وہ یہ کام کر رہی تھی۔ اس نے نہ صرف شیر بلکہ اور کئی نایاب جانوروں کی کھالیں اور ان کا تیل اسمگل کیا ہے۔ وہ عورتوں کے حمل کا فائدہ اٹھا کر ان کے ساتھ یہ چیزیں باندھ کر بھیجتی تھی۔ ان لوگوں کو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ صرف اس کے مہرے تھے، ان کو یہ چند ہزار روپے رقم دے کر یہ کام کروا لیا کرتی تھی۔ علاقے میں مشہور کر رکھا تھا کہ وہ بانجھپن کا علاج کرتی ہے، تو کبھی یہ کہتی کہ وہ جوان لڑکیوں کو خوبصورت بنانے کے جس سے کہ وہ خوبصورت اولاد پیدا کریں گی، لیکن بات دراصل کچھ اور تھی۔ تمہاری ماں جب تک ہم تک نہیں پہنچتی یا ہم سے رابطہ نہیں کرتی، ہم تمہیں نہیں چھوڑ سکتے۔ میں حیران ہوں کہ وہ چوہدری جس نے یہ سارا کام شروع کیا اور اماں کو بھی اس کام پر لگایا، اسے کوئی کیوں نہیں گرفتار کرتا۔ یہ کہہ کر نیلم رونے لگی۔ واقعی میں نیلم کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ تو بیچاری بے قصور تھی، جبکہ ابا کہہ رہے تھے کہ نیلم بہت ہی تیز اور شاطر لڑکی ہے۔ مجھے کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ ابا نے ناظم انصاری کو لڑکی کا کیس لڑنے کی اجازت دے دی تھی۔ ناظم انصاری کوئی نیا وکیل نہیں تھا، اسے وکالت کرتے ہوئے 3 سے 4 سال گزر چکے تھے،
چودھری بھی اپنی جگہ پر بہت مضبوط تھا، پر ایک بڑے شہر کے وکیل کے آگے وہ بھی بے بس اور ڈھیر ہو گیا تھا۔ اس نے نہ صرف لڑکی کی ماں کو رہا کر دیا بلکہ بھاری جرمانہ ادا کر کے اپنی جان چھڑا لی۔ یوں نیلم بھی اس قید سے رہا ہو کر اپنے گھر کو پہنچی۔ خدا کا شکر کہ میں نے ایک معصوم لڑکی کی مدد کی، ورنہ میں آج تک خود کو کوستی ہی رہتی اور شاید ابا بھی اسے مجرم سمجھ کر اس کی مدد کبھی نہ کرتے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔